یہ اپنی فرض کی ادائیگی میں موجود تھے اور اس فرض کی ادائیگی میں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ پاکستانی فوج کے دلیر افسر اور جوان آئے دن یہ عظیم قربانیاں وطن کی خاطر، وطن میں امن قائم کرنے کی خاطر، اور جو فتنہ خوارج ہے، جو دہشت گرد ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے دن رات یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن اندازہ کریں کہ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن، ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہو جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ان کو شہید کر کے پھر کسی گھر میں جا کے پناہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کبھی عمل ہے، یہ وہ گھناؤنا کردار ہے جس کا خاتمہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور TTP کے ساتھ مل کر یہ خوارج ہمارے فوجیوں کو، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میں آج افغانستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ دو چیزوں سے ایک کا انتخاب کریں، یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے تیار ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں، پر انشاءاللہ افواج پاکستان، جوان، افسر اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں انشاءاللہ ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بغیر یہ قوم، یہ فوج، یہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اس حوالے سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرنے ہوں تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہیں وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے، اور پوری قوم پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے دن کو یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں ہماری افواج کے جوان اٹھ رہے ہیں کہ دیکھتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کا دل ہے کہ اس کو اس صدمے کا روز برداشت کریں، لہٰذا وہ پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اقدامات فل فور اٹھائے جائیں جس سے کہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور اس میں ملک کے اندر امن قائم ہوگا۔ میں نے آج سپہ سالار سے اور دوسرے کو کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ ملک میں امن ہوگا ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی، اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نخواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر نہ صرف ان شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا علاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے، اور جلد میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا۔ کابینہ اس کے اوپر بحث کرے گی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو اپنے ملاحظہ کی جنہوں نے بنوں کا دورہ کیا اور سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہادر سپوتوں نے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بہادر جوانوں کی عظیم قربانیاں ہیں جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قوم کے بہادر سپوت وطن کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم یہ معاملہ بارہا افغان کی حکومت سے اٹھا چکے ہیں۔ افغانستان پر واضح کر دیا کہ خارجی اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان پرامن اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ کہا گیا کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مسلح افواج کے جوانوں کی یہ قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مسلح افواج کے جوانوں کی قربانیوں سے ملک میں امن قائم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی امن و امان سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بنوں اور سی ایم ایچ میں ان کی جانب سے زخمیوں کی عیادت بھی کی گئی۔ آرمی چیف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ بہادر جوانوں کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ قوم کے بہادر سپوت وطن کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم ان جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے کیونکہ ہم افغانستان کے ساتھ پرامن اور خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان آتے ہیں اور ٹی ٹی پی سے مل کر ہمارے جوانوں اور شہریوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں۔ ہم یہ معاملہ افغان حکومت سے اٹھائیں گے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ افغان حکومت کو اب سوچ لینا چاہیے کہ وہ ان دہشت گردوں میں سے یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف ہماری کارروائیاں جاری اور ساری رہیں گی اور ان کی جانب سے بھی کہا کہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی ہم کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک فوج کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ مسلح فوج کے جوانوں کی قربانیوں سے ہی ملک میں امن قائم ہوگا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی امن و امان سے ہی ممکن ہے۔ یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف جنہوں نے بنوں کا دورہ کیا اور سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ بہادر جوانوں کی عظیم قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان دہشت گردوں کو ہم کچلیں گے۔ اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے انہوں نے کہا کہ افغانستان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم میں سے یا دہشت گردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خارجی اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ پرامن اور خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔